بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 36، سلسلہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہند ہے، کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام حذیفہ اور بعض مؤرخین کے نزدیک سہل ہے۔ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہیں۔ ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند سلمہ کو لے کر کجاوے میں سوار ہوئیں، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سلمہ کے خاندانی لوگ بھی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تم ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو پھر اس کا جو بچہ سلمہ ہے یہ ہرگز تمہارے پاس ہم نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو ماں کی گود سے چھین لیا۔ اب ام سلمہ بنو مغیرہ کے پاس اور بیٹا ابو سلمہ کے خاندان کے پاس، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تیسری جگہ پہ اکیلے، مگر انہوں نے ہجرت کا ارادہ ترک نہ کیا۔ بیوی بچے دونوں کو الگ الگ چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان کے اوپر رحم آیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں کر جدا کر رکھا ہے؟ تم اسے کیوں اجازت نہیں دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس بات پہ راضی ہوئے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے حضرات نے بچے کو ام سلمہ کے سپرد کیا، اور ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پہ سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑیں۔ یہ سفر تنہائی میں شروع کیا، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچیں تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی، جو مکہ مکرمہ کا مانا ہوا شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا، ام سلمہ کس طرف جا رہی ہو؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اکیلی ہو؟ ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگ شرافت بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پہ اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سوتی رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پہ سوار ہو جاتی تو عثمان بن طلحہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اس طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچایا اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ یوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچی۔ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی اور عافیت کی زندگی گزرنے لگی، مگر سن 4 ہجری میں ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو باوجود ان کے چند بچے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہنے لگیں اور ام المؤمنین کے لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حسن و جمال اور عقل اور رائے کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتاز تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ مدینہ منورہ ہی میں 84 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور وفات کے وقت یہ 53 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ان کا وصال 59 ہجری میں ہوا، بعض نے 62 میں اور بعض نے 63 کا بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام رملہ ہے۔ یہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گئے اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پہ ان کا انتقال ہوا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بدصورت ہو گئی۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہوئی انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو چکے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنایا اور انہیں ڈرایا، اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے کی حالت میں فوت ہو گیا۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی حالت کا علم ہوا تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی خاص لونڈی جس کا نام ابرہہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات بشارت کے انعام میں ابرہہ جو لونڈی تھی اس کو دے دیے۔ حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی گئی۔ جعفر بن ابی طالب
اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے، ان کو مجلس میں بلایا گیا۔ خود ہی خطبہ پڑھ کر نجاشی نے سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ 400 دینار مہر اپنے پاس سے ادا کیا، جو اسی وقت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے گئے۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ کھانا کھا کر پھر نجاشی نے حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاک ذات اور حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی۔ ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ان کے والد ابو سفیان کفر کی حالت میں جب صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پہ بیٹھ کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس بستر پر بیٹھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، باقی احادیث حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور بقیع کے اندر مدفون ہوئی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروایا، مگر چونکہ یہ خاندان قریش کی شاندار خاتون تھیں اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، مگر چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب ان سے خوش نہ تھی، اکثر میاں بیوی میں ان بن رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام ان کے پاس بھیجا، مگر یہ پیغام جب حضرت زینب تک پہنچا تو انہوں نے خوشی میں 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی، اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو اللہ میرا ان کے ساتھ نکاح فرما دیجئے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہو گئی اور آیت نازل ہوئی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق ہو گئی اور اس کے بعد عدت گزر گئی تو ہم نے اس زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اسے خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے پاس پہنچی، یہ آیت سنا کر خوشخبری دی
حضرت زینب اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور سجدے میں گر گئیں اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ تک لگاتار روزہ رکھتی رہیں۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اچانک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبے اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کیا ہے، اور حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے نکاح پر نہیں ہوئی۔ تمام صحابہ کرام کو نان اور گوشت کھلایا گیا۔ ان کے فضائل و مناقب میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال حضرت زینب کا ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا اور سخاوت ہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کا کام کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء اور مساکین پہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، ہائے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان سے 11 احادیث امت تک پہنچی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب احادیث میں ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ان کا ایک خصوصی شرف تھا جس کو یہ بیان کرتی تھیں کہ باقی تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے باپ داداؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، مگر میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ سن 20 یا 21 ہجری کا واقعہ ہے۔ 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں، مسکینوں کی ماں، اس لیے کہ یہ غرباء اور مساکین کو بہت کثرت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں زمانہ جاہلیت میں بھی۔ پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد صرف 2 مہینے یا 3 مہینے زندہ رہیں، اور ربیع الآخر سن 4 ہجری میں 30 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ یہ ماں کی طرف سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے، ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ یعنی برکت دہندہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور عمرۃ القضاء سے واپسی کے موقع پر مقام شریف میں
ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بہنیں تھیں۔ ام الفضل لبابہ الکبریٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ دوسری ہیں لبابہ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں۔ تیسری ہیں اسماء، یہ ابی بن خلف سے ان کا نکاح ہوا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھی ہیں عزہ، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد ابن مالک کے گھر میں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ اسماء بنت عمیس، سلمہ بنت عمیس، سلامہ بنت عمیس اور ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں گزری، کیونکہ ان کے دامادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت شداد ابن الحاد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 76 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، 1 حدیث صرف بخاری میں ہے اور 1 حدیث مسلم میں ہے، باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتب کے اندر موجود ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ 51 ہجری میں مقام شریف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے زفاف ہوا تھا وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ بعض حضرات نے 61 ہجری بھی نقل کی ہے، بعض نے 63 بھی نقل کی ہے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، انہوں نے آپ کی جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارا۔ حضرت عطا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا، لوگو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تم لوگ ان کے جنازے کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو اور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑو۔ حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شریف میں اسی چھپر کی جگہ میں دفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی قربت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔